لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون۔ مسیح علیہ السلام کو تو اس میں ہرگز کوئی یار نہیں ہے کہ وہ بنے اللہ کا بندہ، اور نہ ہی ملائکہ مقربین کو اس میں کوئی یار ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ سمجھا جائے۔ مسیح علیہ السلام کو تو اللہ کا بندہ ہونے میں یقیناً فخر محسوس ہوگا، جیسے ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو عبدیت کی شان تو بہت بلند و بالا ہے۔ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اور جو کوئی بھی آڑ سمجھے گا اس کی بندگی میں اور تکبر کرے گا تو اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِن فَضْلِهِ، پس جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے تو ان کو تو ان کا پورا پورا اجر بھی دے گا اور انہیں مزید بھی دے گا اپنے خاص فضل سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جنہوں نے عبدیت کے اندر آر محسوس کی تھی اور تکبر کیا تھا تو ان کو وہ دردناک عذاب دے گا۔ علیما ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو آ چکی ہے تمہارے پاس ایک برہان تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی طرف اشارہ ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کر دیا ہے۔ یہاں چونکہ نور کے ساتھ لفظ انزال آیا ہے اس لیے اس سے مراد لازماً قرآن مجید ہی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے، بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تو انہیں وہ داخل کرے گا اپنی رحمت اور اپنے فضل میں، اور انہیں ہدایت دے گا اپنی طرف صراط مستقیم کی، یعنی انہیں سیدھے راستے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق بخشے گا۔ اس آخری آیت میں پھر ایک استفتاء ہے۔ آیت 12 میں قانون وراثت کے ضمن میں ایک لفظ آیا تھا کلالہ، یعنی وہ مرد یا عورت جس کے نہ تو والدین زندہ ہوں اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہو۔ اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اگر اس کی بہن بھائی ہوں تو اس کی وراثت کا حکم یہ ہے، لیکن وہ حکم لوگوں پر واضح نہیں ہو سکا تھا، لہٰذا یہاں اس حکم کی مزید وضاحت کی گئی ہے۔ آیت 12 کے حکم کو صرف اخیافی بہن بھائیوں کے ساتھ مخصوص مان لینے کے بعد اس توضیحی حکم میں کلالہ کی وراثت کا ہر پہلو واضح ہو جاتا ہے۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں، کہو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہے۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ ماں باپ ہیں اور اس کی صرف ایک بہن ہے تو اس کے لیے اس کے تڑکے میں سے نصف ہے۔ ایسی صورت میں اس کی بہن ایسی ہی ہے جیسے ایک بیٹی ہو تو اسے تڑکے میں سے آدھا حصہ ملے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور وہ مرد اس بہن کا مکمل وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہیں، یعنی اگر کلالہ عورت تھی جس کی کوئی اولاد نہیں، کوئی والدین نہیں، تو اس کا وارث اس کا بھائی بن جائے گا، اس کی پوری وراثت اس کے بھائی کو چلی جائے گی۔ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، پھر اگر دو یا دو سے زیادہ بہنیں ہوں تو وہ تڑکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور اگر کئی بہن بھائی ہوں تو ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا،
یعنی بھائی کو بہن سے دگنا ملے گا۔ البتہ یہ بات اہم ہے کہ آیت 12 میں جو حکم دیا گیا تھا وہ اخیافی بہن بھائیوں کے بارے میں تھا، یعنی ایسے بہن بھائی جن کی ماں ایک ہو اور باپ علیحدہ علیحدہ ہوں۔ اس زمانے میں عرب معاشرے میں تعدد ازواج کی عام رواج کی وجہ سے ایسے مسائل معلومات کا حصہ تھے۔ باقی عینی یا الاتی بہن بھائیوں جن کی ماں اور باپ ایک ہی ہوں یا مائیں الگ الگ ہوں اور باپ ایک ہی ہو کا وہی عام قانون ہوگا جو بیٹے اور بیٹی کا ہے۔ جس نسبت سے بیٹے اور بیٹی میں وراثت تقسیم ہوتی ہے، ایسے ہی ان بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگی۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ واضح کیے دیتا ہے تمہارے لیے مبادا کہ تم گمراہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔